اس میں 9واں مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں احساس ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے 40 دن تک انہوں نے روزہ رکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ان سے زیادہ قریب ہے، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن جینزم میں بھی روزے کے کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور جینزم میں آپ اس کی فضیلت کو اس اینگل سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو پورے رمضان اس کو ملے، پورا رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ اس کو روزے کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ صلاۃ تسبیح پڑھیں، اپنے بزرگوں کے لیے، ان کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ کہ آج کل تو یہ مختلف قسم کی جو گیمز آئی ہیں اور بچے اس میں سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، تو رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ رمضان کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں اور عدنان جسکانی صاحب ہم روزے کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی، ہماری خواہش بھی ہے کہ اس حوالے سے اگر ہم کچھ مفید چیز کہہ سکیں تو وہ ہم پہ بھی اللہ کا ایک احسان ہوگا کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی مفید چیز پہنچ جائے۔ ہماری اس حوالے سے حقیر سی کوشش ہوگی، چونکہ روزہ جو ہے اسلامی تعلیمات میں اس کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو 5 ارکان اسلام ہے اس میں یہ شامل ہے، اور بیسیکلی یہ جو لفظ روزہ جو ہے اس کے لفظی معنی بھی یہ کسی چیز سے پرہیز کرنا، ٹو ایبسٹین فرام سم تھنگ۔ اور شریعت میں روزہ جو ہے سال کے اسلامی جو سال ہے اس میں جو 12 مہینے جو ہیں اس میں 9واں مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان جو ہے وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے کی چیز، پینے کی چیز اور جسمانی جو خواہشات ہیں ان تینوں چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور یہ جو ایک پریکٹس ہے اس کے ایک بنیادی مقصد، چونکہ اسلامی جو بھی عبادات ہیں ان کا ایک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں تقوی جو ہے وہ پیدا ہو، اور روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ انسان میں تقوی جو ہے اس کو پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ جو چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہیں اس کے لیے، جو اس کے لیے جائز ہیں، جو اس کے لیے الاؤڈ ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کے روحانی جو اثرات ہیں وہ اس سے ان کو نوازتا ہے۔ اور روزے کی فضیلت دیگر حوالوں سے بھی ہے۔ روزے کی ایک فضیلت اس حوالے سے بھی ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں احساس ہوتا ہے، جب ہم خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ جو کھانے کی چیزوں سے غربت کی وجہ سے اس سے محروم ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، تو ہمیں غربا جو ہیں ان پہ جو تکالیف گزرتی ہیں ان کا بھی پریکٹیکلی احساس ہوتا ہے۔ عدنان صاحب، روزے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے ترمان صاحب، روزے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے۔ اب اس کے لیے شرط بھی ہے، ایک تو یہ کہ ہم صرف بھوکا پیاسا رہیں، اور وہ فرمایا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ ان کو روزے سے کچھ نہیں مل رہا، تو فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ جو ہے وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کروا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان کی حالت اور احتساب کی حالت میں ہم روزہ رکھیں اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ حدیث میں بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بڑی زبردست فضیلت یہ کہ باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے کہ خوشخبری ہے ان روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اب وہ خوشخبری کیا بتائی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ بتائی کہ 2 ایسے وقت ہیں جس پہ خوشخبری، ایک تو یہ کہ جب وہ افطار کرے گا اس وقت کہ افطار کے وقت، اور دوسری خوشی جو ہے وہ خوشخبری اس کے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ روزے دار کے لیے کہ روزے دار کو 2 خوشخبریاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور جب وہ جو ہے اس دنیا سے جائے گا اپنے رب سے ملاقات کے وقت، تو یہ 2 ہیں۔ اور روزے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ تو ہمیں جو ہے نا رات کے قیام میں اللہ پاک سے جو ہے نا مناجات کرنا، تراویح کو اہتمام کے ساتھ کرنا، تو اس سے جو ہے نا ہمیں ایک بہت زبردست قسم کی جو ہے نا فضائل ملتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ تو بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور عدنان صاحب، مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں نا دیگر مذاہب کو بھی،
تقریباً جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ تم پر فرض کیا جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. تو ہم دیگر مذاہب کی طرف بھی جب دیکھتے ہیں ان میں بھی روزے کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اب اگر ہم کرسچینٹی کی بات کر لیں, کرسچنس بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں, اور ان کا وہ اپنے طریقہ کار میں فرق ہے لیکن روزہ وہ بھی رکھتے ہیں. اور ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے 40 دن تک انہوں نے روزہ رکھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی میڈیٹیشن میں مصروف رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی. اسی طرح اگر ہم یہودیوں کی طرف دیکھیں, جو جینزم ہے, یہ یہودی مذہب میں بھی روزے کے کانسیپٹ ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم نے ہجرت کی مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف, تو جب ہم مدینہ پہنچے تو یہودی جو تھے وہ عاشورے کے دن, محرم کی جو 10واں دن ہے اس دن وہ روزہ رکھتے تھے. تو ہم نے ان سے وجہ پوچھی کہ ان دنوں تک روزہ فرض تھا نہیں, چونکہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا. تو ہم نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی, تو ہم ان شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ مسلمان جو ہیں, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ان سے زیادہ قریب ہے, تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے, لیکن ہمارا ان سے فرق یہ ہوگا کہ ہم ایک دن پہلے ملا کے یا ایک دن بعد کبھی اس سے ملائیں گے تاکہ ہمارا اور یہودیوں میں فرق رہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہندوازم کی بات کر لیں, وہاں بھی ایک روزے کا کانسیپٹ ہے, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اپنے الگ طریقوں سے. کبھی بعض اوقات ان کی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے جنم دن, پیدائش کا دن جو اس دن رکھتے ہیں, یا جو جس دن وہ دنیا سے گئے اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں. خواتین جو ہے وہ کڑوا چوک اور یہ اس طرح کی وہ اپنے جو ہسبینڈ جو ہیں ان کی لانگ لائف کے لیے وہ روزہ رکھتی ہیں. اور اگر ہم جینزم کی بات کر لیں, جینزم میں بھی یعنی روزے کے کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اور جینزم میں فاسٹنگ ٹل ڈیتھ یعنی روزہ تعدم مرگ اس کا کانسیپٹ ہے. اور مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ جینز جو تھے انہوں نے ایک احتجاج شروع کی, ایک احتجاجی تحریک تھی وہاں پہ, اور اس احتجاجی تحریک کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جینزم میں یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے تعدم مرگ, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو پھر انہوں نے احتجاج شروع کیا اس کے حوالے سے کہ یہ تو ہمارے مذہبی جو چیزیں اس میں مداخلت ہے. تو پھر گورنمنٹ کو وہ فیصلہ وڈرا کرنا پڑا. تو یعنی تمام مذاہب جو ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بھی فرماتے ہیں, تو ہر مذہب میں روزہ. مثلا ایک اور نئی چیز میں آپ کو صاحب شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, چائنا ہم جب گئے تو بیجنگ میں ایک بہت بڑا اس کو کہتے ہیں ٹیمپل آف ہیون. تو ایک وہاں پہ اکثر جو ٹورسٹ جاتے ہیں, بہت قدیم ایک مندر ہے وہ وہاں پہ لے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ان کا ایک کانسیپٹ, میں بڑا حیران ہوں, اگرچہ وہاں جو چائنیز پیپل ہیں وہ اکثر ایتھیسٹ ہیں, مور دین 90% وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں, لیکن وہاں پہ یہ لکھا تھا کہ جو ٹیمپل آف ہیون میں کہ یہاں پہ پرانے چائنا میں, قدیم اینشینٹ چائنا میں جو کوئن ہوتی تھی وہ یہاں پہ آتی تھی اور 3 دن روزہ رکھتی تھی فار دا پراسپیرٹی آف چائنیز پیپل. تو یہ روزے یعنی جو کانسیپٹ ہے ہر مذہب میں موجود ہے. یعنی آپ اس کی فضیلت کو اس اینگل سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر مذہب کے اندر روزے کی اپنی جو ہے وہ امپورٹنس ہے, لیکن میں آپ کو ایک بڑی حیرت کی بات بتاؤں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہمارے ہاں جو روزے کی فضیلت ہے, اس سے ہمارے پاس کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو پورے رمضان اس کو ملے, پورا رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اب وہ کیسے کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ فضیلت کو ہم دیکھ نہیں رہے. ساری رات ہمارے نوجوانوں میں زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے سوسائٹی میں کہ وہ تاش کھیلتے رہتے ہیں یا گپے لگاتے رہتے ہیں, اور فجر کی نماز بس کسی طرح بس موبائل کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور فجر کی نماز پڑھی نہیں کہ اس کے بعد سو جاتے ہیں, اور پھر وہ عصر کی آخری جو عصر اور ظہر کے آخری وقت ہوتا ہے اس پر اٹھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ بھی صحیح چل رہا ہے. تو اللہ قبول کرنے والا ہے, ہم کسی پر یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن کتنا بدقسمت ہے انسان کہ وہ روزے کو پائے اور جو ہے وہ اپنی بخشش نہ کروائی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ اس کو روزے کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو کم سے کم نا ہر شخص کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لغویات میں وقت ضائع نہ ہو. اللہ کی عبادت میں یہی مہینہ ہے, اور اس مہینے میں جو ہے نا ہم کوشش کریں, ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر ہے, اور ایک جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو اس میں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم
اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی دیکھنے والے نوجوان ہیں یا جو بھی دیکھ رہا ہے تو اس سے چاہیے کہ روزے کو بہتر طریقے سے ہم اللہ پاک سے اپنی بخشش کروائیں. رات کے وقت تھوڑا سا معمول بنا لیں, تہجد کے لیے اٹھیں, اگر سو نہیں رہے ہیں تو جاگ بھی رہے ہیں تو تہجد کے وقت داخل, مطلب تہجد تو رات کو ہوتی ہے تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھیں, نفل اللہ سے پڑھیں, صلاۃ تسبیح پڑھیں, اپنے بزرگوں کے لیے, ان کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور خود بھی کریں. بجائے اس کے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری رات جو ہے موبائل فون پہ اور ویڈیو گیمز پہ, آج کل تو یہ مختلف قسم کی جو گیمز آئی ہیں اور بچے اس میں سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس روزے کو بہتر طریقے سے جو ہے اس کو وہ کریں. اور دوسرا یہ پورے دن میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا, اور اگر موقع ملے تو رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف, تو اس میں بھی سارے لوگ کوشش کریں کہ اس کو بہتر طریقے سے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کو اپنا رمضان کا ٹائم ٹیبل ضرور بنانا چاہیے؟ میں نے یہ دیکھا کہ رمضان میں لوگوں کا ٹائم ٹیبل نہیں بن پاتا, وہ جس طریقے سے عبادت کرنی ہوتی ہے یا کھانے پینے کا جو روٹین ہے, ہم اس پہ آئیں گے کہ کھانے کا نظام کیسا ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ رمضان کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے؟ جی بالکل, دیکھیں رمضان اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے یا جو اس کا شیڈول ہے دیگر مہینوں سے الگ رکھا, مثلا کھانے پینے کے حوالے سے, سحری کے حوالے سے, افطاری کے حوالے سے, یعنی رمضان کا مہینہ باقی دیگر جو 11 مہینے اسے بالکل الگ ہے. تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمارا جو شیڈول ہو رمضان کا وہ دیگر مہینوں سے الگ ہو. دیگر مہینوں میں تو دیکھیں 24 گھنٹے میں جب تک انسان سویا نہ ہو تھوڑی بہت کھانے پینے کی ایک ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے تو وہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن رمضان میں آپ یہ کھانے پینے سے, یعنی آج کل تو کوئی 13-14 گھنٹے کا جو روزہ ہوگا تو آپ اسے بالکل پرہیز کرتے ہیں. تو جب وہ پرہیز کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کھانا پینا جب دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر وہ ہم ایون اس پہ احتیاط نہ کریں, اس کے لیے ایک شیڈول نہ بنائیں, اس کے لیے ایک طریقہ کار نہ بنائیں, تو اس صحت پہ بھی اس کے نگیٹیو اثرات پڑتے ہیں. اور اگر ہم وہ جو اس کے روحانی جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا نہ کریں تو وہ پھر ہماری روحانی لحاظ سے ہمارے لیے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکیں.